السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں سجدہ تلاوت کا مصنون طریقہ سیکھیں گے۔ سجدہ تلاوت کب واجب ہوتا ہے، سجدہ تلاوت کس وقت کیا جاتا ہے، سجدہ تلاوت کی شرائط کیا ہے، سجدہ تلاوت کی نیت کیسے کریں گے، کیا کئی سجدے ایک ساتھ بھی کیے جا سکتے ہیں، سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ کیا ہے، ان سارے سوالات کے جوابات کی ڈیٹیل اور مسائل انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ اس سے مجھے بھی اور آپ کو بھی کافی فائدہ ہونے والا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ سجدہ تلاوت کب واجب ہوتا ہے۔ تلاوت کرتے وقت قرآن پاک کی آپ تلاوت کر رہے ہیں، تلاوت کرتے کرتے درمیان میں آیت سجدہ آ گئی اور آپ نے آیت سجدہ کی تلاوت کر لی، تو اب آپ کے اوپر سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ اور سجدہ تلاوت جب واجب ہو گیا تو اس وقت آپ چاہیں تو اسی وقت سجدہ تلاوت کر لیں، قرآن پاک بند کر کے رکھ کے سجدہ تلاوت کریں، پھر اس کے بعد باقی تلاوت شروع کریں۔ چاہیں تو تلاوت مکمل کرنے کے بعد آخر میں سجدہ تلاوت کر لیں، تو اس طرح بھی سجدہ تلاوت ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رہے کہ آیت سجدہ آپ نے تلاوت کی، اگر بلند آواز سے پڑھ رہے تھے، گھر میں پڑھ رہے تھے یا باہر کہیں مسجد میں پڑھ رہے تھے، تو اگر بلند آواز سے آپ نے پڑھی ہے اور جن لوگوں نے آیت سجدہ سنی ہے ان لوگوں پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ تلاوت کرنے والے پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہوگا، اور جن لوگوں نے یہ آیت سنی سجدہ تلاوت کی ان لوگوں پر بھی واجب ہو جائے گا۔ دوسری بات، سجدہ تلاوت کس وقت کریں۔ سجدہ تلاوت جن اوقات میں ہم نماز نفل وغیرہ پڑھ سکتے ہیں ان اوقات میں سجدہ تلاوت بھی کر سکتے ہیں۔ مکروہ اوقات نہ ہوں، جن اوقات میں نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے ان اوقات میں سجدہ تلاوت کرنا بھی مکروہ ہے۔ تو اس کے علاوہ جس وقت آپ چاہیں سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں مکروہ اوقات کے علاوہ۔ مکروہ اوقات وہ میں نے کل بھی ویڈیو میں بتایا تھے، صلاۃ الحاجات کی نماز کے جو وقت بتایا تھا، تو ابھی پھر بتا دیتا ہوں۔ مکروہ اوقات صبح سورج طلوع ہونے کا وقت ہے، سورج طلوع ہونے کے وقت سے لے کر 15 منٹ بعد تک آپ کوئی بھی نماز نفل نماز سجدہ تلاوت وغیرہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح عصر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے تک اس دوران بھی آپ سجدہ تلاوت بھی نہیں کر سکتے، اور اس دوران آپ کوئی نفل نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح زوال کا وقت دوپہر کا 12 بجے سے لے کر تقریباً 12:30 پونے 1 بجے تک، اس دوران بھی آپ سجدہ تلاوت نہیں کر سکتے اور نفل وغیرہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ تو ان 3 اوقات کے علاوہ باقی اوقات میں آپ جس وقت چاہیں سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں۔ اور تیسری بات، سجدہ تلاوت کی شرائط کیا ہے۔ سجدہ تلاوت کی شرائط بھی وہی ہیں جو نماز کی شرائط ہیں، یعنی باوضو ہونا، قبلہ کی طرف رخ ہونا، جسم کا پاک ہونا، کپڑے پاک ہونا، اور نماز کا وقت ہونا۔ تو یہ جیسے نماز کی جو شرائط ہیں وہی شرائط سجدہ تلاوت کی بھی ہیں۔ نمبر 4، نیت کیسے کریں۔ نیت کا طریقہ کیا ہے۔ تو اس میں آپ کو بتایا پہلے ویڈیو میں بھی، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ دل میں ارادہ میں سجدہ تلاوت کر رہا ہوں، یہ نیت ہے۔ اور اگر زبان سے ادا کرنا چاہیں تو یہ الفاظ کہیں کہ میں نیت کرتا ہوں سجدہ تلاوت کی، میں نیت کرتا ہوں سجدہ تلاوت کی، یا میں نیت کرتی ہوں سجدہ تلاوت کی۔ کوئی خاتون ہے تو وہ میں نیت کرتی ہوں سجدہ تلاوت کی، مرد ہے تو میں سجدہ کرتا ہوں، میں نیت کرتا ہوں سجدہ تلاوت کی۔ تو یہ جو ہے الفاظ کہہ کر سجدہ تلاوت کی نیت کریں گے۔ سجدہ تلاوت کا طریقہ کیا ہے۔ سجدہ تلاوت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کھڑے ہوں گے، قیام کریں گے، اور کھڑے ہو کر آپ نے تکبیر تحریمہ نہیں کہنی، اللہ اکبر کہہ کے جو کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، تکبیر تحریمہ نہیں کہیں گے، بلکہ کھڑے ہوں گے اور اللہ اکبر تکبیر کہتے ہوئے آپ سیدھا سجدے میں چلے جائیں گے۔ تو سجدے کی 3 تسبیحات سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ یہ پڑھیں گے اور پھر سجدے سے اٹھ جائیں گے۔ تو اگر ایک سجدہ کرنا ہے آپ نے تو سجدہ تلاوت کرنے کے بعد آپ پھر واپس کھڑے ہو جائیں گے اور یہ آپ کا ایک سجدہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ بیٹھنا چاہیں، آپ نے ذکر کرنا ہے یا تلاوت مزید کرنی ہے، تو سجدہ کر کے آپ بیٹھ بھی سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ طریقہ ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ قیام کرنا نہیں چاہ رہے، کھڑے ہونا نہیں چاہ رہے، آپ بیٹھے بیٹھے سجدہ تلاوت کرنا چاہتے ہیں،
کہ تلاوت قرآن پاک بند کر کے رکھ دیا اور وہیں بیٹھے بیٹھے آپ سجدہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے۔ آپ اتحیات کی صورت میں بیٹھ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے، تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں، 3 تسبیحات پڑھیں سجدے کی، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ جائیں۔ تو یہ ایک سجدہ تلاوت کا طریقہ ہے۔ اور کسی شخص پر کئی سجدے ہیں، قرآن پاک میں 14 سجدے ہیں، اور اگر کوئی شخص ایک ساتھ 14 سجدے کرنا چاہتا ہے تو ایک ساتھ بھی کر سکتا ہے۔ آپ قیام کی حالت میں کھڑے ہوں گے، تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے، پھر 3 تسبیحات سجدے کی پڑھیں گے، پھر اٹھ کر بیٹھ جائیں گے، پھر دوسری تکبیر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں چلے جائیں گے، 3 تسبیحات پڑھیں گے، پھر اٹھ کر بیٹھ جائیں گے اللہ اکبر کہہ کر، پھر اسی طرح تیسرے سجدے میں اللہ اکبر کہہ کر چلے جائیں گے، پھر تسبیحات پڑھیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کر اٹھ کر بیٹھ جائیں گے۔ اس طرح آپ جو 14 سجدے بھی کر سکتے ہیں، یا کسی کے 5-6 سجدے ہیں، 2-3 سجدے ہیں، تو اس طرح لگاتار بھی آپ ایک ساتھ کر سکتے ہیں۔ اس طرح بھی سجدے کرنا جائز ہے، اور بیٹھے بیٹھے بھی آپ سجدے کر سکتے ہیں جو میں نے پہلے بتایا۔ اسی طرح آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر سجدہ نہیں ہو سکتا، مثلا آفس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یا راستے میں آپ چلتے ہوئے تلاوت کر رہے ہیں اور سجدہ تلاوت آ جاتی ہے، تو آپ سجدہ تلاوت اب پڑھ چکے ہیں تو آپ کو ایسی جگہ میسر نہیں ہے جہاں سجدہ کروں، تو پھر آپ بعد میں سجدہ تلاوت بھی کر سکتے ہیں۔ آپ مسجد میں جا کر یا گھر میں جا کر یا کسی ایسی جگہ پر جہاں آپ جاتے ہیں جہاں پر آپ کو سجدہ تلاوت کرنا آسان ہو، جگہ میسر ہو جائے، تو آپ وہاں پر جا کر جو ہے فوراً سجدہ تلاوت کریں۔ اور اس وقت اگر نہیں کر سکتے، اگر کوئی ایسی جگہ میسر نہ ہو، تو بعد میں جہاں جگہ میسر ہو سجدہ کرنے کی، وہاں جا کر بعد میں بھی آپ سجدہ کر سکتے ہیں۔ یا ایسا وقت ہو جب آپ تلاوت کر رہے ہیں اور مکروہ وقت ہے، جس وقت میں آپ سجدہ نہیں کر سکتے، تو ایسی صورت میں بھی آپ سجدہ بعد میں کریں جب مکروہ وقت ختم ہو جائے، تو اس طرح بھی جائز ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو کافی ساری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی، سجدہ کے مسائل آپ کو معلوم ہو گئے ہوں گے۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔